بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن اعمال کا ثواب کئی گنا بڑا جڑا جاتا ہے، ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے، متفق علیہ۔ بے شمار فوائد پانے کے لیے، ہر مقصد پورے ہونے کے لیے، ہر حاجت پورے ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل۔ یہ نبوی تسبیحات اس طرح پڑھ لیں: ہر حاجت کے سب سے پہلے نماز فجر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیں، وہ سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھیں اور دعا مانگے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواب پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوں گی۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، وہ فوراً پوری ہوگی۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف توجہ مبذول کرائیے، یعنی لا الہ الا اللہ کس طریقے پر پڑھنا ہے اور نبوی وظیفہ کون سا ہے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، نبوی وظیفہ۔ محترم ناظرین، وظیفہ اور طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب پر باری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے نیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران اور بعد، مناسک حج و عمرہ، سفر، خطبہ، کفارہ مجلس، رات کے وقت بیداری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کا حصہ ہے۔ جس دعا میں یہ شامل ہو، اس کی قبولیت کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا ہر کسی سے الوہیت کی نفی کر کے صرف اللہ کے لیے الوہیت ثابت کرنا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ عمران 18 آیت کی ترجمہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جلیل القدر سب سے عظیم، مبنی پر عدل اور سچی گواہی ہے۔ اس گواہی کے شاہد اور مشہود دونوں ہی جلیل القدر ہیں۔ تمام شریعتوں کی بنیاد یہی کلمہ ہے، اور دین سارے کا سارا اسی لا الہ الا اللہ کے حقوق پر مبنی ہے۔ ثواب اسی پر موقوف ہے، اور عذاب اس کلمے کی ترک کرنے یا اس کے حقوق میں کمی کرنے پر ہوگا۔ کلمہ توحید عالی مرتب اور ڈھیر فضائل والا کلمہ ہے۔ یہ علی الاطلاق اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کا سب سے پہلا رکن اور بنیاد ہے۔ یہی کلمہ اسلام کے تمام ارکان کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا رکن اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس لیے کلمے کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اور ایمان میں استحکام بھی اسی سے آتا ہے۔ کلمہ ہی ملت کی بنیاد اور قبل کی تعین کی وجہ سے یہ تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کلمہ توحید اسلام اور جنت کی چابی ہے، اسی کی بنیاد پر لوگ بدبخت اور نیکبخت ہیں، مقبول اور ددکارے ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ کفر اور اسلام میں فرق کرتا ہے۔ قوت گویائی رکھنے والے لا الہ الا اللہ سے اچھا بول نہیں بول سکتے، اور نہ ہی عمل کرنے والے اس کے تقاضوں سے اچھا کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 الفاظ محبوب ترین ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ مال و جان کی تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، تو اس کا مال و جان اور جان محفوظ ہو گئی، اور اب اس کا کام معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں تاکہ آج کے بعد کلمہ طیبہ کے ورد کثرت سے شروع کر دے۔ رزق میں برکت و کشادگی کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے، زندگی میں سکون و اطمینان پانے کے لیے، رزق میں برکت اور مال دولت کے لیے روزانہ یہ تسبیحات اس طرح پڑھا کرو۔ سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں،
اس کے بعد یا اللہ یا صمد 300 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. آخر میں درود شریف 11 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ڈھیروں خوشیاں اور مسرت پائیں گے. چند روز تک یہ عمل ضرور کرے. انشاءاللہ جب تک وہ حاجت وہ مقصد پوری نہیں ہوتی تو یہ وظیفہ جاری و ساری رکھ لے. اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. ویڈیو لائک اور ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان مومن بندوں کو بھی فائدہ ہو سکے. جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے. ویڈیو لائک کیجئے اور لازمی کمنٹ کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.